الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا۔ اس میں سے ایک آزمائش کا ذکر گزر چکا کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، گل و گلزار بنا دیا۔ اس سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کے شام چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کے مطابق اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے ہجرت کر لی۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش ان کی طرف بھیج دی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر شام سے بھی چلیں، اور ریگستانوں کا سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی سبزہ وغیرہ دیکھتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل کہتے نہیں، ابھی اور آگے جانا ہے۔ پھر جب اس جگہ پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ ہے، تو وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، بالکل ریگستان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے واپس چلے۔ حضرت ہاجرہ پکارنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ آخر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئی کہ جس اللہ نے یہاں پہ ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارا یہاں پر انتظام بھی کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل پہ پتھر رکھ کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی، پھر صفا مروہ، پھر صفا مروہ، 7 چکر لگائے، اور انہی چکروں کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے آج حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے یہ لازم کیا ہے کہ ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ جب 7 چکر مکمل ہو گئے اور بالکل مایوس ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے اسلاف سے محبت عطا فرمائے، اپنے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے جناب رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔